یقینی ہوتا ہے، امتوں کو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس پہ یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ امتی جو ہوتے ہیں اولیاء مثلا، ان کا جو غیب کا علم یا معلومات اللہ کی طرف سے کشف یا الہام کی شکل میں ملتی ہے، وہ ظنی ہوتی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں غالب احتمال تو یہی ہوتا ہے، غالب امکان، غالب گمان کہ یہ اس طرح ہی ہوگا، لیکن ان میں یہ بھی امکان ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو، اور اس کے برخلاف کوئی اور بات ہو اور ان کو صحیح سمجھ نہ آئے، یہ امکان اس میں رہتا ہے۔ اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ انبیاء کا علم جو ہے وہ یقینی ہے، اس لیے نبی سے ملنے والے احکام بھی قطعی اور یقینی ہیں، اور اولیاء کا جو علم ہے، ان کی پیشن گوئیاں ہیں یا ان کی باتیں ہیں، وہ ظنی ہیں۔ اس کے نہ ماننے میں گناہ نہیں ہوتا، کسی کو اس ولی کے ولایت پر اطمینان اعتماد ہو، وہ مانتا ہے تو غالب گمان کے درجے میں مان لے، 100% یقین نہ کرے، کیونکہ یہ خصوصیت انبیاء کے علوم کی ہے کہ اس پہ 100% یقین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کسی کے علم کی یہ بات نہیں۔ اس میں صحیح ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، غلط ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، وہ غالب امکان صحیح ہونے کا ہوتا ہے۔ تو اولیاء کی باتوں کو کسی کو اس ولی پر اطمینان ہو، اعتقاد ہو، یقین ہو، اور وہ کوئی پیشن گوئی کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اس کا دل اس پہ ٹھکتا ہے، یہ اس کو احتمال کے درجے ماننے کے، یہ بزرگوں نے فرمایا، ہو سکتا ہے ان کو الہام ہوا اور امید ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہو، یہ دونوں لچک اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور جس آدمی کو اس ولی کی بات پہ اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے یا اعتقاد نہیں ہے، وہ نہیں مانتا تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو ظنی علم کا یہ لیول ہے کہ اس کے ماننے کے لوگ پابند نہیں ہوتے، جس کو اطمینان ہو مان لے اور احتمالی درجے میں مانے، اور جس کو اطمینان نہیں ہے وہ نہ مانے، اس کو شریعت پابند نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ مانے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے انبیاء اور اولیاء کے علم میں اور ان کے مکاشفات اور الہامات میں۔ اور یہاں پر پھر جاہل لوگ کی گمراہیاں اور ان کے مبالغہ آ رہی ہیں، یہاں سے کھلتی ہیں۔ جو کسی ولی کا معتقد ہونا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس ولی کو نبی کی طرح مانیں، لوگوں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے وہ قصے کہانی گڑھ کے سناتا ہے اور دوسروں پہ لان تان کرتا ہے نہ ماننے والے کو۔ بھائی تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم ولی کو، لوگوں سے ولی کی ولایت کو منواؤ؟ کسی کو اطمینان ہوگا مانے گا، وہ اولیاء کو برا تو کوئی بھی نہیں کہتا نا، لیکن کسی ولی کی کسی پیشن گوئی، کسی بات پر کسی کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ نہیں مانتا۔ تو اللہ نے جب پابند نہیں کیا، اللہ کے رسول نے پابند نہیں کیا، اور کسی کو یہ کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ لان تان کرے، تنقید کرے اور اس ولی کو نبی کے درجے تک پہنچائے؟ یہ تو نبی کا لیول ہے کہ اس کی کسی بات میں شک کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ ولی کے علوم اور پیشن گوئیوں کی یہ حیثیت نہیں ہوتی، قرآن حدیث نے، دین اسلام نے متعین نہیں کی۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا اور مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے اس چیز سے، ان کو اپنے مائنڈ کو صحیح کرنا چاہیے، مسلمانوں پہ ویسے فتوے نہیں لگانے چاہیے ان چیزوں میں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اولیاء کا بالکل انکار کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے اولیاء کو بھی اس طرح الہام ہوتا ہے، لیکن ان کا الہام ظنی ہوتا ہے، کئی دفعہ صحیح نکل آتا ہے، کئی دفعہ برخلاف نکل آتا ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے آپ سے عرض کی۔ اب اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں، اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس پر آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ نبی کے وحی میں اور ولی کے الہام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ سن لیں، پھر بات ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے علوم اللہ نے ان کو دیے تھے، بڑے علوم۔ ان کی کتابیں پڑھیں پتہ چلتا ہے، اور ان کی کتابیں سمجھنے بھی آسان نہیں ہے، بڑے گہرے علوم ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ یہ انگریزوں کا دور تھا، تو ان کے ایک شاگرد نے ایک علمی مسئلے میں حضرت سے سوال کیا راستے میں جاتے جاتے کہ حضرت، یہ جو ولی کا علم ہوتا ہے، مکاشفات، الہامات، اور جو نبی کا علم ہوتا ہے، یہ دونوں تو غیب کا الہام ہوتا ہے نا، ان کو لوح محفوظ سے چیزیں بتائی جاتی ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ولی کے علم پہ تو یقین کرنا ضروری نہیں ہے اور نبی کے علم پر یقین کرنا ضروری ہے؟ حالانکہ علم دونوں کو ایک جگہ سے ملا ہے، لوح محفوظ کا علم، جو لوح محفوظ کا راز تھا، دونوں پہ اللہ نے افشا کیا ہے، الہام کیا ہے۔ تو پھر یہ فرق کیوں ہے کہ اس کا علم 100% یقینی ہے اور اس کا علم 100% یقینی نہیں ہے؟ حضرت کو باتیں سمجھانے کا اللہ نے بڑا گر دیا تھا مثالوں سے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو حضرت جس گلی سے یا جس روڈ سے جا رہے تھے نا،
اس گلی کے اینڈ پر سامنے ٹکر پر پولیس چوکی تھی یا تھانہ تھا یا جیل تھی، ایسی کوئی چیز تھی، اور یہ ابھی سمجھے 100-200 قدم دور تھے اس سے. تو حضرت نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو سامنے تمہیں احاطہ دیوار نظر آ رہی ہے نا، یہ کس چیز کی دیوار ہے؟ تو حضرت یہ وہ انگریزوں کی جو پولیس چوکی ہے اس کی دیوار ہے. تو کہا کہ اچھا بتاؤ کہ جب یہاں جو ہم کھڑے ہیں یہاں سے اس دیوار کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی حضرت کوئی 101 قدم ہوگا، 100 قدم ہوگا، کیونکہ اسی طرف جا رہے تھے، سامنے دیوار تھی. تو کہا کہ 100 قدم یہ فاصلہ ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا 100 قدم فاصلہ ہے، 99 قدم یا 101 قدم نہیں. دیکھیں سمجھانے کا انداز دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. یہ انداز سمجھانے کے بڑا آسان ہے. کہا کہ اچھا یقینی بات ہے 100 قدم کا فاصلہ ہے، 99 قدم یا 101 قدم یا 102 قدم یا 98 قدم نہیں ہے. کہا نہیں حضرت ہم تو اندازے سے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 99 قدم ہو سکتا ہے 98 قدم ہو سکتا ہے 101 قدم ہو سکتا ہے 102 قدم ہو. 19-20 کا فرق تو ہوتا ہے نا، لیکن ایک اندازہ ہے کہ یہ 100 قدم فاصلہ ہوگا. حضرت کہا ٹھیک چلیں آپ روانہ ہو رہے. تو یہ بات کی، پھر وہاں سے اس دیوار کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر ہی جا رہے تھے، جب وہ دیوار کوئی 2 قدم کے فاصلے پہ رہ گئی نا، اب سامنے نظر آ رہا تھا کہ ایک قدم اٹھا کے یہاں رکھیں گے، دوسرا قدم دیوار کی جڑ میں ہوگا. حضرت نے کہا ٹھہر جاؤ یہیں صاحب. وہاں پھر ٹھہر گئے. اب حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی اب بتاؤ کہ اب دیوار کا فاصلہ کتنا ہے؟ پیچھے تو 100 قدم تھا نا، تم نے کہا 100 قدم ہے، تو اب بتاؤ اب کتنا فاصلہ ہے؟ اب ہر ایک نے کہا کہ حضرت بس 2 قدم فاصلہ ہے، 2 قدم ہے نا، 2 قدم یا 1 قدم، اب مجھے صحیح یاد نہیں، 1 یا 2 قدم ایسے ہی تھا کہ 2 قدم فاصلہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا 2 قدم ہے، 1 یا 3 قدم نہیں ہے؟ کہا نہیں حضرت نہیں، 2 قدم ہے، مست ہے یہ بات. کہ اندازہ لگا لیا نا کہ بڑا قدم بھی لیں تو درمیان میں پڑے گا، پھر اگلا قدم وہاں ہوگا. کہا کہ 2 قدم ہی ہے، 3 یا 1 نہیں ہے؟ کہا نہیں حضرت 3 بھی نہیں ہے، 1 بھی نہیں ہے، یقینی طور پہ 2 قدم. حضرت نے فرمایا بس مسئلہ حل ہو گیا. کہ انبیاء کو جو لوح محفوظ کے راز دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت تک کا سارا نظام تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا، تو انبیاء کو قربت کے بہت اونچے مقام حاصل ہیں. اولیاء کے مقام تو ظاہر ہے انبیاء سے بہت کم ہوتے ہیں. تو انبیاء کو قربت کا مقام اتنے اوپر تک ان کی رینج اور رسائی ہوتی ہے کہ لوح محفوظ کی وہ باتیں جو ان کو بتانی مقصود ہوتی ہیں وہ بہت قریب سے دیکھ لیتے ہیں اور ساری تفصیلات وہ سمجھ لیتے ہیں. جبکہ ولی کا مقام قربت کا اتنا نہیں ہوتا. ان کو جو لوح محفوظ کے راز دکھائے جاتے ہیں وہ کافی فاصلے سے ہوتے ہیں. تو وہ کئی چیزوں میں وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں، ایک آئیڈیا ان کا ہوتا ہے. جیسے تم نے دور سے 100 قدم کا اندازہ لگایا نا، کیونکہ تم کافی دور تھے، قدم گنے نہیں تھے، تو تم اندازہ ہی لگا سکتے. تو ولی کا اور نبی کے علم کا یہی فرق ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کا یا اللہ کے غیبی رازوں تک نبی کو جتنے اوپر تک اور قریب تک رسائی ملتی ہے نا، ولی کو اتنے قربت تک رسائی نہیں ملتی. تو اس کے نتیجے میں ولی کا علم ایک اندازے پہ مبنی ہوتا ہے. کچھ باتیں ان کو ہو جاتی ہیں، باقی اپنے اندازے سے وہ طے کرتے ہیں. اور نبی کا علم 100% مست یقینی ہوتا ہے، اس لیے ولی کا علم ظنی ہوتا ہے اور نبی کا علم یقینی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے. یہ بات ہوگی. اب ہاں کیا بات کر رہا تھا، ذہن سے بات اتر گئی. ہاں خیر ایک اور بات ہے پھر کبھی بتاؤں گا. تو ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نبی کا علم ہو غیب کا، یعنی کشف اور الہام ہو وہی ہو، یا ولی کا علم ہو کشف اور الہام کا، یا پھر یہ کہ کرامات ہوں یا معجزات ہوں، یہ ان کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اہل سنت کے ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. اس میں بھٹکنے والے بہت بھٹک گئے ہیں، اس میں بھٹکنا نہیں چاہیے. جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ جب اللہ چاہتے ہیں ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ نہیں چاہتے تو ولی یا نبی چاہیں بھی کہ معجزہ یا کرامت ظاہر ہو تب بھی ظاہر نہیں ہوگا. اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات ہے، ذہن میں رکھیں.
اور اس طرح غیب کا علم اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ولی کو وہی نبی کو وہی کریں گے، ولی کو الہام کریں گے تو مل جائے گا۔ اللہ نہیں چاہیں گے تو الہام نہیں ہوگا، وہی نہیں آئے گی، نہیں ملے گا۔ کتے کا علم اللہ نے نہیں دیا، چارپائی کے نیچے تھا، حضور کا علم نہیں ہوا، خود دیکھنے کی نوبت نہیں آئی نا، اور الہام نہیں ہوا، تو اپنے گھر کے اندر چارپائی کے نیچے ایک چیز کا علم نہیں ہوا، اور اللہ نے جب چاہا تو عرش، کرسی، قلم کا علم ہو گیا، قیامت کا ماضی مستقبل کا علم ہو گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ یہی معاملہ ولیوں کے علم کا بھی ہے اور کرامتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں اس کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے تعلیم الدین، اس میں ایک باب عقائد پر ہے، اس میں معجزہ اور کرامت کی تعریف میں لکھا ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں دو لفظوں میں کتنی بڑی بات کہہ دی کہ معجزہ کرامت دونوں اللہ کا فعل ہوتے ہیں، نبی یا ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اور ظہور اس کا نبی یا ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب میں اس بات کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ایک مصور ہے نا، یہ کاتب لکھتا ہے تو بظاہر وہ لکھائی جو ہے قلم کر رہا ہے، لکھائی تو قلم سے ہو رہی ہے نا، تو لکھائی کا اظہار جو کاغذ پہ لکھائی ہو رہی ہے بظاہر نظر آنے والے کو نظر آتا ہے کہ قلم لکھ رہا ہے، لیکن پیچھے سے اس میں مائنڈ، علم، دماغ، ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ وہ ایک انسان کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اصل وہ قلم نہیں ہے، اصل وہ ہاتھ ہے، جس ہاتھ میں وہ قلم ہے۔ تو وہ جس ہاتھ میں قلم ہوگا وہ جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا ماہر ہوگا، علوم کا اسے پتہ ہوگا، اعلیٰ دماغ کا آدمی ہوگا، اس کے قلم سے ایسے اعلیٰ پائے کی تحریریں، قیمتی باتیں سرزد ہوں گی۔ اب کوئی بیوقوف یہ سمجھے کہ یہ قلم کا سارا کمال ہے تو یہ بیوقوفی ہے، اس کی اصل چیز پر نظر نہیں گئی۔ اس طرح آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، چھری سے آپ سبزی کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو بظاہر تو یہ کاٹنے کا عمل چھری کا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ نہ ہو، مائنڈ نہ ہو کاٹنے والے کا، تو چھری جو ہے وہ نہیں کاٹے گی یا وہ غلط چیز کاٹے گی۔ تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ کاٹنا چھری، کاٹنا کاٹنے والے کا فعل ہے، چھری کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے، لکھنا لکھنے والے کا فعل ہے، قلم کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو معجزہ اور کرامت کی یہ مثال ہے کہ یہ فعل نبی یا ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، پیچھے قدرت، کمال، سارا فعل سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ جب یہ چیز ہم اس طرح مانیں گے پھر ہم ولیوں کے لیے ہزار کرامتیں مانیں، نبیوں کے لیے ہزار معجزے مانیں، اور کتابوں میں لکھے ہوئے ان کے ماننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے، اپنے انبیاء کے اعزاز و اکرام کے لیے ان کو کرامتیں، معجزے ظاہر کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے معجزے دکھانے والوں نے، انبیاء نے دکھائے ہیں، ولیوں نے بڑی بڑی کرامتیں دکھائی ہیں، لیکن جب اللہ کا فعل ہے تو پھر کوئی تعجب نہیں ہوتا ماننے میں۔ جن لوگوں کو تعجب ہوتا ہے ان کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ کرامت کی حقیقت کیا ہے، وہ پھر اشکالات کر رہے ہو جی ولی اتنی بڑی بات کیسے ظاہر کر سکتا ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، یہ وہ ہے۔ بھائی اللہ کا فعل ہے، اللہ نے جب ظاہر کرنا چاہا ظاہر ہو گیا۔ بڑی بڑی عجیب عجیب کرامتیں اولیاء اللہ کی کتابوں میں آئی ہیں۔ حضرت مریم اللہ کی ولی، اور کرامت قرآن سے ثابت ہے، لیکن حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی نا، اور بے موسم پھل ملتا تھا، تو بے موسم پھل ملنا کرامت ہے، تو گویا کہ کرامت قرآن کے سورہ مریم سے ثابت ہے کہ وہ پھل جو ہے درخت میں بھی نہیں ہے، باغ میں بھی نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی نہیں ہے، اسٹور میں بھی نہیں ہے، اسٹاک میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے، اور مریم کے حجرے میں ہے، تو یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو بے موسمہ پھل ہے ابھی باغوں میں نہیں ہوگا، درختوں پہ نہیں آیا، مارکیٹ میں نہیں آیا، بازار میں نہیں آیا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مریم کے حجرے میں ہے۔ اسی بات ہے تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا تھا نا کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ پھل کہاں سے آ گیا، بے موسمہ پھل؟ تو اس نے کہا من عند اللہ، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو بہرحال کرامت اور معجزے پر یہ بات میں نے، علم غیب پر یہ جو بات میں نے سمجھائی ہے نا، یہ تینوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئیں گے، اور بہت سی چیزیں جب آپ پڑھیں گے آپ کو اشکالات نہیں ہوں گے، اور عقیدے میں آپ کا اعتدال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کریں۔